العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذلکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ آج کے اس درس میں جو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے 15 دنوں پر منعقد ہوتا ہے، یہ درس جو آج آپ کے سامنے اس کا دوسرا حلقہ پیش کیا جا رہا ہے، سلف امت کے اقوال، عقائد اور ایسے ہی سنت کے سلسلے میں، اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی پچھلی باتیں جو مقدمے سے متعلق ہیں، تمہید سے متعلق باتیں ہیں، انہی باتوں کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ یاد کریں کہ ہم نے اس سے پہلے جو باتیں اخیر میں پڑھی ہیں وہ یہ تھی کہ ہم اور آپ اس وقت تک خیر میں، بھلائی میں رہیں گے جب تک ہمارے بیچ میں اللہ کے نبی کے ساتھی اور آپ کو دیکھنے والے رہیں گے۔ اسی طرح سے ہم اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ لوگ ہمارے بیچ میں رہیں گے جو اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھنے والے اور ان کے ساتھی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم اس وقت تک بھلائی میں رہو گے جب تک تمہارے بیچ میں وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے میرے صحابہ کے ساتھیوں کو دیکھا اور ان کے ساتھ میں رہے۔ اس سے یہ بات ہم لوگوں نے پڑھی ہے کہ امت کی بھلائی، امت کا خیر جو ہے وہ اللہ کے نبی کے صحابہ، تابعین اور ایسے ہی تبع تابعین کے ساتھ جڑنے، ان سے وابستہ رہنے، ان کے منہج پر، ان کی راہ پر چلنے اور ان کی سیرت سے، ان کی زندگی سے روشنی حاصل کرنے میں ہے۔ اس لیے امت کی بھلائی اور امت کا خیر چونکہ اللہ کے نبی کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی سیرت میں ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے میں ہے، اس لیے عقیدے کے باب میں اور اسی طرح سے سنت کے سلسلے میں، یعنی عقیدے اور منہج کے سلسلے میں سلف صالحین کے اقوال اور ان کے فرمودات کیا ہیں، اس حوالے سے ایک بہت ہی زیادہ اہم اور عظیم الشان کتاب کا انتخاب آپ کے سامنے کیا گیا اور اس کا درس انشاءاللہ تبارک و تعالی باقاعدہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اس وقت تمہیدی باتیں ہم اور آپ کر رہے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ تبارک و تعالی براہ راست ہم کتاب میں داخل ہوں گے۔ جو باتیں آج کے اس درس میں، آج کی اس ملاقات میں آپ کے سامنے کرنی ہے وہ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین جن کی بات ہم کر رہے ہیں اور انہی کو ہم سلف صالحین کہتے ہیں، ان کے اقوال کیا ہیں عقیدے کے سلسلے میں، ان کے اقوال کیا ہیں سنت کے سلسلے میں، یہ باتیں ہم اور آپ جب پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ ایک تو یہ دور ہے جس دور میں یہ لوگ تھے، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، تو جب یہ لوگ تھے تب تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد کے لوگوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم لوگ بھی اگر بھلائی چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو تو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کو اپنا آئیڈیل سمجھو، اپنے عقیدے میں بھی اور اپنے منہج میں بھی، سنت کی راہ میں بھی انہی کو آئیڈیل سمجھو۔ تو اب ہم جب مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم جائزہ لیتے ہیں اسلامی تاریخ کا، تو ہمارے سامنے یہ حقیقت کھل کر کے آ جاتی ہے کہ امت میں جب اختلاف پیدا ہوا، جب امت میں اختلاف پیدا ہوا، حضرات صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے بعد
جب امت میں اختلاف پیدا ہوا اور خاص طور پر عقیدے کے باب میں فرقے جنم لینے لگے، عقیدے کے باب میں فرقے وجود میں آنے لگے، ایسے ہی راستے کا بگاڑ ہو گیا، یعنی منہج میں فساد آ گیا، سنت کی راہ سے لوگ ہٹنے لگے، تب کیا ہوا؟ تب امت کے سمجھدار لوگوں نے، سچے علم والوں نے، جو اللہ کے نبی، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی زندگیوں کو گہرائی سے سمجھتے تھے، سمجھنے والے تھے، ان علماء نے امت کو یہ سمجھایا کہ اس اختلاف سے بچنے کے لیے، عقیدے میں جو فرقے بن رہے ہیں ان فرقوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ایسی سنت کے اندر جو انحراف پیدا ہو رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم کو، آپ کو اور سب لوگوں کو، سارے لوگوں کو اللہ کے نبی کے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی سیرت سے جڑے رہنا ضروری ہے۔ سلف صالحین کے اقوال کیوں پڑھا جائے، سلف صالحین کے اقوال کا مطالعہ کیوں کیا جائے، اس کا درس کیوں ہو؟ کیا بات ہے کہ امت کے علماء نے سلف صالحین کے اقوال اکٹھا کیے، کتابوں میں لکھا، اور وہاں سے نکال کر کے علماء نے مستقل کتابوں میں الگ سے بھی لوگوں نے جمع کیا اور امت کے سامنے اس کو پیش کرنے کا یہ کام کیا، یہ کارنامہ انجام دیا؟ کیوں آخر؟ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ جب اختلاف پیدا ہوا، فرقے بن گئے عقیدے کے معاملے میں، خاص طور پر عقیدے میں وہ سب سے اہم مسئلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کی صفات میں انحراف پیدا ہوا، بگاڑ پیدا ہوا، اور اسماء و صفات میں بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کرنے والے فرقے پیدا ہوئے، اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے فرقے پیدا ہوئے، پورے طور پر سارے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے، یا کچھ صفات کو ماننے والے اور کچھ صفات کا انکار کرنے والے فرقے پیدا ہوئے، تعویل کرنے والے فرقے پیدا ہوئے، اس کے اندر تشبیہ کا راستہ اختیار کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو اللہ کے بندوں سے کی صفتوں سے تشبیہ دینے والے پیدا ہوئے، کیفیت بیان کرنے والے پیدا ہوئے۔ اس طرح کے جب انحرافات پیدا ہوئے تو امت کے لوگوں نے میرے بھائیوں یہی سمجھایا کہ دیکھو اپنے آپ کو صحابہ کے راستے پر رکھو، تابعین کے راستے پر رکھو، تبع تابعین کے راستے پر رکھو، یہ بات لوگوں نے سمجھائی۔ آئیے ذرا سا اس حوالے سے کچھ مثالیں اور کچھ پریکٹیکل حوالے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں تاکہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ سلف صالحین کے اقوال کو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں۔ سلف صالحین کے اقوال عقیدے اور سنت کے باب میں پڑھا جا رہا ہے تو کیوں پڑھا جا رہا ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑی، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مثال جسے خاص طور پر امت کے علماء نے صحیح سند کے ساتھ نقل فرمایا ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب الصفات۔ اس صفات نامی کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، بتانے جا رہا ہوں، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا جا رہا ہوں۔ دیکھیے، حق اور باطل کی تمیز اسی کے ذریعے سے کی گئی کہ صحابہ نے کیا سمجھا، تابعین نے کیا سمجھا، تبع تابعین نے کیا سمجھا، اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں نے کہاں سے علم حاصل کیا، کہاں سے اللہ کے ناموں کا معنی نکالا، کہاں سے اللہ کی صفات کا معنی نکالا، کہاں سے انہوں نے اسماء و صفات کے حوالے سے کوئی بات کہی یا کوئی بات لکھی، کہاں سے۔ اس حوالے سے حضرت عباد بن عوام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شریک بن عبداللہ آئے۔ شریک بن عبداللہ نخعی رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے امام ہیں، عالم ہیں، تابعی ہیں، ہے نا۔ شریک بن عبداللہ فرماتے ہیں، عباد بن عوام کہتے ہیں ہمارے پاس شریک بن عبداللہ آئے تو ہم نے شریک بن عبداللہ جو ایک بڑے عالم تھے، ہم نے ان سے کہا کہ بھائی آج کل ہمارے علاقے میں معتزلہ نام کا ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہے۔ معتزلہ نام کا فرقہ جو ہے اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا خلاصہ ایک دو لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں اپنی عقل کا استعمال کرنے والا فرقہ
اور عقل میں بات سمجھ میں نہ آئے تو اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا انکار کرنے والا فرقہ، یہ ہے فرقہ۔ اب یہ جو فرقہ ہے معتزلہ، یعنی عقل کا استعمال کرنے والا، اللہ کی کلام کی آیت کو، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو صحابہ کرام نے کیسے سمجھا عمل کیا، تابعین نے کیسے سمجھا عمل کیا، تبع تابعین نے کیسے سمجھا عمل کیا، اس کو چھوڑ کر کے اپنی عقل کے مطابق قرآن کو، نبی کی سنتوں کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ کی صفات کے بارے میں جو آیتیں ہیں، جو حدیثیں ہیں، اس کو اپنی عقل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنے والا فرقہ۔ اور ظاہر ہے کہ ساری باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ہیں، وہ ساری باتیں ہماری عقل میں آ جائیں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں، کیونکہ ہماری عقلیں محدود ہیں، چھوٹی ہیں، ناقص ہیں۔ کچھ باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں اور کچھ باتیں نہیں بھی سمجھ میں آ سکتی، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ کہ سمجھ میں آ جائیں تو الحمدللہ اس کو مانیں، اس پر عمل کریں، اس کو تسلیم کریں، اور سمجھ میں نہ بھی آئے تو اپنی عقل کو غلط ٹھہرا کر، اپنے عقل کو غلط ٹھہرا دیا جائے، ناقص مان لیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، اللہ کے نبی کے فرمان کو ویسے ہی تسلیم کر لیا جائے جیسے نبی کے صحابہ نے سمجھا ہے، صحابہ کرام کے ساتھیوں تابعین نے سمجھا ہے، ان کے بعد تبع تابعین نے سمجھا ہے، اور انہی کے راستے پہ چلنے والے بات کے لوگ سمجھتے رہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے۔ لیکن معتزلہ وہ ایک فرقہ ہے جس نے یہ راستہ نہیں اختیار کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں اپنی عقل کا، مجرد عقل، صرف اور صرف عقل کو بنیاد بنایا، اور جو باتیں سمجھ میں آ گئی مان لیا، جو باتیں سمجھ میں نہیں آئی نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والا ایک فرقہ ہے۔ تو شریک بن عبداللہ نخعی سے لوگوں نے شکایت کی کہ ہمارے علاقے میں ایک قوم، یعنی کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو معتزلہ میں سے ہیں، معتزلہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیا ہے مسئلہ؟ کہتے ہیں یہ معتزلہ ان حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ معتزلہ کیا کرتے ہیں؟ ان حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ کون سی حدیثیں ہیں وہ؟ مثال کے طور پر دو باتیں پیش کیا، عباد بن عوام نے دو مثال پیش کیا کہ مثال کے طور پر یہ جو حدیثیں ہیں ان کا یہ معتزلہ فرقہ انکار کرتا ہے۔ نمبر ایک، پہلی بات کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، ان اللہ عز وجل ینزل الی سماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ اور ہم لوگ یہ حدیث بار بار پڑھتے ہیں، یہ حدیث بار بار پڑھتے ہیں، اور یہ تو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں تو خاص طور پر اس حدیث کو پڑھا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ اس آسمان پر، یہ جو آسمان ہماری آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، اسی آسمان کو آسمان دنیا کہتے ہیں۔ اس کے اوپر بقیہ آسمان ہے جو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، 6 آسمان اس کے اوپر ہے، لیکن یہ جو آسمان ہمارے سامنے ہے یہ آسمان دنیا کہلاتا ہے، کیونکہ دنیا والوں کی نگاہوں میں یہ آسمان آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ اب اترنے کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترتا ہے۔ اترنا ایک کام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ اترتا ہے، نزول فرماتا ہے، اترتا ہے۔ دوسری حدیث کیا پیش کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ، قیامت کے دن جنتی اپنے پروردگار کا، اپنے اللہ کا اپنی آنکھوں سے دیدار کریں گے، دیدار الہی والی حدیث۔ اب یہ معتزلہ ہوں یا معتزلہ کے علاوہ معطلہ اور جہمیہ اور ایسے ہی اشاعرہ اور دیگر بہت سارے فرقے، یہ فرقے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اوصاف کا انکار کرتے ہیں۔ معتزلہ بھی انہی میں سے ہے فرقہ جو کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ اترتا ہے، کیونکہ اگر ہم مان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترتا ہے تو اترنا چڑھنا یہ تو بندے کا کام ہے۔ اترنا چڑھنا کیا ہے؟ یہ مخلوق کا کام ہے۔ ہم لوگ اترتے ہیں کسی اونچائی سے نیچائی کی طرف اور چڑھتے ہیں نیچائی سے اونچائی کی طرف، اور جب چڑھتے ہیں تو ہماری کیفیت ایک الگ ہوتی ہے، اترتے ہیں تو ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے۔ اور ہم جہاں سے اتر کر کے جہاں جاتے ہیں، جب اتر کر کے جاتے ہیں کہیں تو جہاں رہتے ہیں وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے،
اور جب کہیں سے کہیں چڑھ کر کے جاتے ہیں تو جہاں پہلے ہوتے ہیں وہ جگہ کیا ہوتی ہے؟ خالی ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم یہ صفت مان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسے ہی اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے جیسے بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اترنے کی صفت نہیں مان سکتے۔ اللہ تعالیٰ اترتا ہے، اس کا معنی ہم کیا لیں گے؟ یعنی یہ معتزلہ کیا لیتے ہیں؟ الگ الگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اترتا ہے یہ نہیں مانیں گے۔ کیا مانیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں، اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کا حکم اترتا ہے، ایسے تعویل کر کے اس کا معنی لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر یہ کہنا ہوتا کہ اللہ کے فرشتے اترتے ہیں تو کوئی مشکل تھی؟ کیا یہ تنز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا اترنے کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں، جبریل بھی اترتے ہیں۔ سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کے بعد تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور روح علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جبریل خاص فرشتے ہیں نا، سید، اس لیے الگ سے نام لیا، یہ سب اترتے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں بھی یہ کہنا ہوتا، اللہ کے نبی یہ بتلانا چاہتے کہ اللہ کے فرشتے اترتے ہیں تو اللہ کے فرشتوں کے اترنے کی بات کرتے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر ہر رات اترتا ہے جب 2/3 رات کا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب معتزلہ کہتے ہیں ہم مانیں گے نہیں، اگر ہم مان لیں گے اترتا ہے تو یہ سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے اترنے کی صفت کو نہیں مانتے۔ اترنے کا معنی لیں گے تو کیا معنی ہوگا؟ اگر لیں گے بھی تو اترنے کا معنی کیا لیں گے؟ فرشتے اترتے ہیں، اللہ کا حکم اترتا ہے کہ نہیں؟ یہ سارے معنی، اللہ کی رحمت اترتی ہے وغیرہ، یہاں انکار کر دیا۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے اہل جنت ایمان والے قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی کی ایک نہیں کتنی ساری حدیثیں اور قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اس دن کچھ چہرے، قیامت کے دن کچھ چہرے کیا ہوں گے؟ تر و تازہ ہوں گے، کھلکھلا رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ کفار قیامت کے دن اپنے رب سے اوٹ میں کر دیے جائیں گے، یعنی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگ ایمان والو اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے، ایک دم الجھن کے بغیر، بھیڑ بھاڑ کے بغیر، ہے نا، دھکم دھکا کرنے کے بجائے ایک دم مطمئن ہو کر کے، جیسے 14ویں شب کی چاند کو دور سے ہر آدمی کھڑے ہو کر کے دیکھ لیتا ہے، کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی، کوئی دھکا کوئی کسی کو نہیں دیتا ہے کہ نہیں، کوئی الجھن نہیں ہوتی، ایسے ہی تم ایک دم اطمینان سے اپنے رب کو دیکھو گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب یہ کہتے ہیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار والی آیتوں کا، حدیثوں کا کی تعویل کرتے ہیں اور اس صفت کا انکار کرتے ہیں، دیدار الہی کا انکار کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا، اس لیے وضاحت کیا کیونکہ یہ سب شاید پہلی بار ہی باتیں آ رہی ہوں اگر کسی کے پاس، کسی کے سامنے، تو ذرا اس کی وضاحت ہو جائے۔ اب معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے، نہ وہ دیدار الہی مانتے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اترنا مانتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عباد بن عوام نے شریک بن عبداللہ نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ معتزلہ ہمارے یہاں پیدا ہو گئے، یہ اس طرح کی جتنی اللہ کی صفات والی حدیثیں آیتیں ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں عباد بن عوام کہ یہ بات سنا جب شریک بن عبداللہ نے تو مجھے تقریباً 10 حدیثیں اس حوالے سے بیان فرمایا۔ کتنی حدیثیں؟ تقریباً 10 حدیثیں فوراً بیان کی۔ یہ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا، 10 حدیثیں ان دونوں مسئلوں کے بارے میں 10 حدیثیں فوراً بیان کر دیا۔ کیسے انکار کرتے ہیں یہ لوگ؟ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ اللہ کے نبی کا،
اس طرح 10 حدیثیں بیان فرما دی، اور اس کے بعد کیا کہا، یہ اصل بات ہے جس کے لیے حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ بات ذہن میں رکھیں، بات کیا کر رہے ہیں، ابھی کوئی اسماء و صفات کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی اس پر بات چل رہی ہے کہ سلف امت کے اقوال، صحابہ تابعین طبع تابعین کے اقوال، انہی سے کنسلٹ کرنا، انہی سے رجوع کرنا، انہی سے اختلافات میں، فرقہ بندی کے ماحول میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا، انہی کی سمجھ کو اپنے سامنے لانا، انہی کے فہم کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا، یہ ضروری ہے۔ یہ بات اصل میں سمجھائی جا رہی ہے۔ تو کیا کہا، 10 حدیثیں تقریباً بیان کر دیا، اور اس کے بعد کہنے لگے اما نحن فاخذنا دیننا عن ابناء التابعین عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہم عمن اخذوا۔ کیا کہا بھائی ہم لوگوں نے تو اپنا دین کہاں سے لیا ہے، تابعین کے بچوں کے ذریعے سے، تابعین کے بچوں نے ہمیں بیان کیا، ٹھیک ہے، اور ان بچوں نے اپنے باپوں کے حوالے سے بیان کیا، ان کے باپوں نے صحابہ کے حوالے سے بیان کیا، اور صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتوں کو سنا۔ تو ہم تو اپنا دین کہاں سے لے رہے ہیں، نبی کے صحابہ، صحابہ سے تابعین، اور طبع تابعین سے طبع تابعین، اتباع تابعین، ہم اس طرح سے اپنا دین لے رہے ہیں، اور یہ باتیں اسی لیے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ شریک بن عبداللہ نے کہا۔ آگے کہتے ہیں ان لوگوں نے اپنا دین کہاں سے لیا ہے، آئی بات سمجھ میں، یعنی ہم نے تو اپنا دین کہاں سے لیا، صحابہ سے، کیونکہ صحابہ سے تابعین نے سنا، تابعین سے طبع تابعین نے سنا، اور اب یہ ہمارے سامنے ان کا علم موجود ہے کہ کیسے صحابہ نے سمجھا، کیسے تابعین نے سمجھا، ہم نے اپنا دین اس طریقے سے لیا ہے۔ یہی صحابہ تابعین طبع تابعین کون ہے، یہی سلف صالحین ہیں، جن کے اقوال عقیدے میں بھی اور ایسے ہی سنت میں بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ دیکھا آپ نے، اب جب معتزلہ فرقہ پیدا ہوا تو اس فرقے سے آگاہ کرنے کے لیے، ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے، ان کی گمراہی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حضرت شریک بن عبداللہ نے کیا کہا کہ بھئی ہم نے تو اپنا دین کہاں سے لیا ہے، یہ تابعین کے بچے ہیں، انہوں نے اپنے باپوں سے لیا، اور ان کے باپوں نے صحابہ سے لیا، صحابہ نے اللہ کے نبی سے لیا، یہ دین کا سورس ہمارے پاس ہے۔ لیکن یہ فرقہ جو معتزلہ نکلا ہے، جو اللہ کی ان صفات کا انکار کرتا ہے، ذرا ان سے پوچھو کہ انہوں نے یہ دین کہاں سے لیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے یہ باتیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہی ہمارا بھی آئیڈیل ہونا چاہیے کہ ہم بھی دنیا کے سارے فرقوں کے سامنے یہ بات رکھیں، کوئی بھی فرقہ ہو، چاہے اس کا تعلق، اور عام کر سکتے ہیں، ذرا سا اور واسٹ کر کے دیکھ لیں، چاہے اس فرقے کا تعلق عقیدے سے متعلق ہو، اسماء و صفات سے، یا اس کا تعلق سنت کی راہ سے ہو کہ وہ سنت کی راہ کو چھوڑ کر کے بدعتوں کی راہ پر نکل جانے والے فرقے ہیں، یا پھر ان فرقوں کا تعلق مسلکوں سے ہو جو اسلام کے اندر، داخل اسلام اہل سنت کے اندر فرقے بن گئے، مسلک والے فرقے، ان سب کے سامنے بھی ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم نے یہ بات جو سمجھی ہے وہ ہم نے ایسے سمجھی ہے، طبع تابعین، تابعین، صحابہ سے نے اللہ کے نبی سے۔ آپ لوگوں نے یہ بات کہاں سے سمجھی ہے، آپ لوگوں نے یہ عقیدہ کہاں سے لیا، آپ لوگوں نے یہ راستہ کہاں سے پکڑا، آپ لوگوں نے یہ مسلک کہاں سے بنا لیا۔ ہر طرف ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، یہی راستہ، سلف کا راستہ۔ صاف کہا نا شریک بن عبداللہ نے کہ بھئی ہم نے تو جو دین لیا ہے وہ صحابہ، تابعین، طبع تابعین کے ذریعے سے لیا ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر اترتا ہے، کیسے اترتا ہے، جیسے اس کی شان ہے اترتا ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی نے بتلایا کہ اللہ اترتا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترتا ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی نے یہ نہیں بتلایا کہ کیسے اترتا ہے، کیسے اترتا ہے۔ ہم جب اترتے ہیں تو ہمارے پاس پیر ہے، ہم پیروں کا استعمال کرتے ہیں، بلکہ مدد لینے کے لیے ہاتھ کا بھی استعمال کرتے ہیں، اترنے میں کبھی، چڑھنے میں کبھی۔ ہم یہ اپنے اعتبار سے، انسان ہونے کے ناطے، مخلوق کے اعتبار سے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ ہم نے یہ باتیں اپنے بارے میں جب جان لیا تو ہم نے یہ باتیں اللہ کے بارے میں کیوں سوچ لیا؟ ہم تو مخلوق ہیں،
ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، بشر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہے، اس کی شان تو اس کے مطابق ہے۔ تو ہم نے یہ کیوں سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اترنا، نزول کرنا اگر مان لیں گے تو اللہ کے بندوں سے انسانوں کے مشابہ ہو جائے گا؟ یہ کیوں مان لیا ہم نے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہماری ذات کی طرح نہیں ہے تو اللہ کی صفات ہماری صفات کی طرح کیوں ہے؟ نہ اللہ کی ذات کی مشابہت لازم آتی ہے تو نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی مشابہت لازم آتی ہے۔ اللہ کی ذات اس کی شان کے مطابق ہے، اللہ کی صفات بھی، اللہ کے نام بھی اس کی شان کے مطابق ہیں۔ بس وہ اترتا ہے، اور نزول کے معنی اترنے کے ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کا معنی بھی بتلائیں گے کہ نزول کے معنی کیا ہوتے؟ اترنا ہوتے۔ کچھ لوگ نے یہ بھی ایک فرقہ پیدا ہوا ہے جو الفاظ کو بولتا ہے منہ سے لیکن اس کا معنی ثابت نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہر رات 2/3 وقت گزرنے کے بعد نزول فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ نزول فرماتا ہے۔ نزول کا معنی کیا ہے؟ معنی نہیں معلوم، معنی ثابت نہیں کرنا ہے، معنی اللہ کے حوالے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان میں کلام اتارا، اللہ کے نبی نے عربی زبان میں گفتگو فرمائی، اسی زبان میں جو زبان عرب کے لوگ بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، لکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، اسی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی ہے۔ تو پھر آخر ہم کیوں عربی زبان کے اس لفظ کا معنی ثابت نہیں کرتے؟ جب معنی ثابت نہیں کریں گے تو لفظ بولنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک فرقہ ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ اہل تفویض، مفوضہ، یعنی معنی ثابت نہیں کرنے والا، معنی اللہ کے حوالے کرنے والا، معنی نہیں بتاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ہم معنی ثابت نہیں کریں گے، لفظ بولیں گے لیکن معنی اس کا ثابت نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے اس کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی انکار ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی انکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک معنی آپ ثابت نہیں کریں گے آپ ایمان کیسے لائیں گے اس کے اوپر؟ تو یہ بھی انکار کی ایک شکل ہے، تفویض کے ذریعے سے اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں یہ فرقہ جب معتزلہ کا تذکرہ آیا تو ہمارے اسلاف نے کیا کیا؟ امت کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ اس فرقے کا راستہ غلط ہے، اس فرقے نے نہ جانے کہاں سے یہ مسئلہ نکال لیا، نہ جانے کہاں سے یہ بات سمجھ لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اترنے کا وہ انکار کرنے لگے، اللہ کے دیدار کا وہ انکار کرنے لگے۔ ہم نے تو صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے علم حاصل کیا ہے اور انہوں نے یہی سمجھا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس طریقے سے یہ بہرحال حضرت شریک بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سمجھائی۔ آپ غور کریں کہ یہ ہے سلف صالحین، حضرت صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے نقش قدم کی پیروی۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے نقش قدم کی پیروی ہے کہ نہیں؟ کہ ہم نے تو اپنا علم، اپنی سمجھ کہاں سے لیا ہے؟ انہی سے لیا ہے۔ یہ لوگ کہاں سے لیے؟ معتزلہ نے کہاں سے لیا؟ اچھا، اگر آپ واقعی معتزلی کے ساتھ بیٹھ کر کے پوچھیں، کسی معتزلہ فرقے کے فرد کے ساتھ بیٹھ کر کے پوچھیں کہ بھئی آپ نے جو معنی نکالا، جو سمجھا کہ نزول کا معنی ثابت نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے اترنے کو نہیں مانیں گے، یہ معنی کس نے لیا ہے؟ امت میں یہ معنی کس نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اترنے کو ہم ثابت نہیں کریں گے؟ تو کیا جواب دے گا وہ؟ اس کے پاس کوئی سلف ہے؟ کوئی ایسا ہے جو گزرا ہوا ہو، جس کے پاس ایسی بات ہو جہاں سے انہوں نے لیا ہو؟ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا، سمجھ رہے نا؟ آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو واقعی صحابی، تابعی، تبع تابعی ہیں، آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترتا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کے نزول کو ہم نہیں مانتے، اللہ کے اترنے پر ہم یقین نہیں رکھتے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا عقیدہ ہم نہیں رکھتے۔ آپ کو ایسا کوئی بولنے والا نہیں ملے گا۔ تابعین کے دور میں جن لوگوں نے صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تابعین، صحابہ کرام، تابعین کے دور میں، یعنی صحابہ موجود تھے تبھی تو تابعین تھے،
تو جن تابعین نے یعنی تابعین کے دور میں جن لوگوں نے صحابہ کرام کا راستہ چھوڑا، صحابہ کرام کے راستے سے ہٹے اور اپنی عقل کا استعمال کرنا شروع کیا وہ سب کے سب خارجیت کی راہ پر چلے گئے۔ ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو لوگ تھے، جن لوگوں نے حضرت علی سے بغاوت کی، وہ خارجی تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ تابعی تھے کہ نہیں تھے؟ تابعین ہی کے دور کے لوگ ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر یا حضرات صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق سمجھنے پر قائم نہ رہے تو کیا ہو گئے؟ وہ خروج کے راستے پر چلے گئے۔ تو جب بھی ہم بات کریں تو یاد رکھیں کہ مراد کون ہوں گے؟ جو باقاعدہ اسی راہ پر چلتے رہے، جن کو واقعی تابعی کہے جانے کا شرف برابر حاصل ہے، وہ لوگ مراد ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو بہرحال بات سمجھ میں کیا آئی کہ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ وہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے نقش قدم کی پیروی کرتے تھے۔ اس کا ایک عظیم الشان نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حق و باطل کے درمیان حد فاصل کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز کیا ہے؟ یہی صحابہ تابعین تبع تابعین کی سمجھ اور دیگر لوگوں کی سمجھ، یہ حد فاصل ہے۔ اس کے بعد اہل سنت اور اہل بدعت کے راستوں کا فرق و امتیاز کیا ہے؟ یہی اہل سنت کا راستہ صحابہ تابعین تبع تابعین کا راستہ، اور اہل بدعت کا راستہ جو ان راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، معتزلہ، جہمیہ، معطلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ اور دیگر بہت سارے فرقے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سب اہل بدعت کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں۔ شریک بن عبداللہ نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ ہمارا راستہ تو یہ ہے، ان کا راستہ کون سا ہے؟ تو معتزلی کیا جواب دے گا آپ کو؟ معتزلی کہے گا بھائی ہمیں تو کچھ نہیں معلوم، حدیث میں کیا ہے، صحابہ نے کیا سمجھا، تابعین نے کیا سمجھا، تبع تابعین نے کیا سمجھا، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ صاف بات ہے کہ ہماری عقل میں یہ بات نہیں بیٹھتی ہے، ہماری عقل میں یہ بات نہیں بیٹھتی، اس لیے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ عقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب سے دین کا اور دین کی سمجھ کا مستقل سورس کب سے بنا دیا ہے؟ عقل ایک سبب، وسیلہ، ذریعہ، اس کی مدد سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام، نبی کی سنت کو سمجھیں، لیکن اسی کو بنیاد بنا دیں، اسی کو اصل بنا دیں کہ وہ اصل ہے، جس کو وہ پروف کرے وہ ہم مانیں گے، اور جس کو پروف نہ کرے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ تو انحراف، ضلالت، گمراہی ہے۔ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، قرآن میں، سنت میں، صحابہ کی سیرت میں، وہ ہمیں ماننا ہے، ہمیں اپنی عقلوں کی مدد سے سمجھنا ہے، سمجھ میں آ جائے تب بھی ماننا ہے، اور سمجھ میں نہ آئے تب بھی ماننا ہے، اپنی عقل کو کنارے لگا دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مقدم کرنا ہے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ تھا، وہ کیسے صحابہ تابعین تبع تابعین کو ہی آئیڈیل مانا کرتے تھے۔ اور یہ سب باتیں کیسی ہیں معلوم آپ کو؟ یہ سب باتیں صرف اور صرف دلائل کی نہیں ہے، بلکہ آپ غور کریں کہ یہ فرقوں کے مقابلے میں باتیں کہی جا رہی ہیں، یعنی ایک ٹکراؤ میں، ایک اختلاف میں، اور فرقہ واریت کے ماحول میں ایک اتھارٹی کے طور پر اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھیں، کیونکہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ بہت زیادہ فتنوں کا دور ہے، بڑے افتراق، انتشار، فرقہ واریت، اور صبح و شام دھڑوں پہ دھڑے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور نہ جانے حالات کس طرح سے مزید کس طرح کے حالات بنتے چلے جائیں گے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ چیز بہت پختہ انداز میں ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ دوسری مثال جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی ایک مثال ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی ہجری کے چوٹی کے امام اور عالم گزرے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور موسوعہ شیخ الاسلام کہے جانے والے پوری دنیا کے مسلمانوں نے جن سے فائدہ اٹھایا ہے۔ میرے بھائیوں، 728 ہجری میں وفات پائے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مناظرہ واسطیہ، واسط نام کی جگہ ہے مصر میں واسط نام کی جگہ ہے، وہاں کے لوگوں سے ایک مناظرہ ہوا تھا،
اور اس مناظرے میں باطل پرستوں کو چیلنج کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی. اور وہ بات کیا تھی، کیسے کہی تھی، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ اصل میں بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے بار بار کہا ہے، ایک بار نہیں بلکہ کتنی بار کہا ہے، قلت مراتن، کئی مرتبہ یہ بات میں کہہ چکا ہوں. کیا کہہ چکا ہوں؟ میں ہر اس شخص کو جو میری مخالفت کر رہا ہے، جو میرے خلاف ہے، میں جو عقیدہ پیش کر رہا ہوں امت کے سلف کا عقیدہ قرآن سنت کی دلیلوں کی روشنی میں، جو لوگ بھی اس عقیدے میں میرے خلاف ہیں، اس بات کو نہیں مانتے جو میں ان کے سامنے پیش کرتا ہوں، ابن تیمیہ کہتے ہیں میری جانب سے ہر شخص کو جو ان میں سے کسی بھی چیز میں میرا مخالف ہے، کن میں؟ جو مناظرہ واسطیہ ہوا ہے، جو واسط کا مناظرہ ہوا ہے، اس مناظرے میں ابن تیمیہ نے جو باتیں پیش کی ہیں، جو دلائل پیش کیے ہیں، جو باتیں عقیدے کی ثابت کی ہیں انہوں نے، ابن تیمیہ کہتے ہیں ان باتوں میں سے کسی بھی چیز میں جو بھی میرا مخالف ہے، یعنی ساری بات نہیں، کوئی اتنی سی چیز کا بھی مخالف ہے میرا، تو میں بار بار اس سے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ بھائی تمہارے لیے 3 سال کی مہلت ہے، 3 سال کی مہلت ہے، جاؤ 3 سال تک تلاش کرو، کتابیں پڑھو، لائبریریاں چھان کر کے دیکھو، علماء سے ملو، اور جس سے سمجھ میں آئے جا کر کے پتہ لگاؤ. تو میں نے اس مناظرے میں جو بات کہی ہے، اس میں سے کوئی تھوڑے یا زیادہ کا جو بھی مخالف ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 3 سال کی مہلت ہے اس کے لیے. اگر وہ خیر القرون کیا ہے؟ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ خیر القرون، میں مہلت دیتا ہوں 3 سال کی. اگر وہ خیر القرون جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدح و ثنا فرمائی ہے، اس خیر القرون میں سے کسی سے کوئی ایک حرف لے آئے گا، میں نے جو باتیں کہی ہیں ان باتوں کے خلاف خیر القرون میں سے کسی ایک آدمی کی بھی کوئی اتنی سی بات لے آئے، ایک حرف لے آئے گا جو میری ذکر کردہ باتوں کے خلاف ہوگی، تو میں اس سے رجوع کر لوں گا. یہ چیلنج کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. یہ ہمارے اسلاف کا چیلنج ہوا کرتا تھا. وہ اپنی عقل کا چیلنج نہیں کرتے تھے، اپنی دانشوری کا، اپنے فرقے کا، اپنی میجورٹی کا، اپنی اکثریت کا، اپنے سواد اعظم ہونے کا، یہ سب چیلنج نہیں کرتے تھے. چیلنج کس کا کرتے تھے؟ جاؤ چیلنج ہے، 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال جاؤ چیلنج ہے. خیر القرون صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی زندگیوں کا مطالعہ کرو. ان کی زندگیوں میں اگر میری بات جو میں نے کہی ہے ان میں سے کوئی ایک حرف بھی اس کے خلاف تم اگر خیر القرون سے پیش کر دو تو میں اپنی بات سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں. اب رجوع کرنے والا چیلنج بھی بہت مشکل ہے نا. لوگ رجوع کرنے کے بعد جلدی نہیں کرتے، بہت گھبراتے ہیں کیونکہ کہیں واقعی رجوع کرنے کی نوبت نہ آ جائے. رجوع کرنا بہت بڑی قربانی کا کام ہے، آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بہت ایمان کی اور بہت مضبوط تقوی کی ضرورت ہے، اور ظاہر بات ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، علم کی عظمت اور علم کی قیمت ہونی چاہیے کہ رجوع کرنے سے کوئی بھی صاحب علم جب رجوع کرتا ہے تو رجوع کرنے سے اس کا مقام گھٹتا نہیں ہے بلکہ اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کیا کہہ رہی ہے؟ 3 سال کے لیے تمہیں فرصت ہے، جاؤ. اگر خیر القرون سے ایک حرف بھی ان باتوں کے خلاف لے کر کے آ جاؤ گے میں رجوع کر لوں گا. اچھا، اب سب کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی، تجسس ہو رہا ہوگا کہ پھر 3 سال کے بعد کیا ہوا تھا. 3 سال کے بعد کیا ہوا تھا جاننا بھی چاہیے کہ نہیں جاننا چاہیے؟ جاننا بھی چاہیے. اس کے بعد وہ بات بھی آپ پڑھ لیجئے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں جو اردو میں لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں مگر عقیدہ سلف کے مخالفین، عقیدہ سلف کے مخالفین شہر یعنی پورے ملک کی کتابوں، ملک کے اندر یعنی ملک سوریہ کے تھے، دمشق حران کے تھے، جس کو آج ہم فلسطین اور ملک شام، بہت لمبا چوڑا علاقہ ہے نا، ملک شام کے اندر کئی ممالک آتے ہیں، فلسطین وغیرہ سب ملک شام کا حصہ ہے. تو ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ مگر عقیدہ سلف کے مخالفین شہر یعنی پورے ملک کی کتابوں
اور اس کی لائبریریوں کی لمبی چھان بین کے باوجود، پورے ملک کی کتابوں کو چھاننے کے باوجود، ساری لائبریریوں کو چھاننے کے باوجود ایسی کوئی چیز نہ نکال سکے جو ائمہ اسلام اور سلف امت میں سے کسی شخص کے خلاف اور منافی ہو۔ 3 سال کا پیریڈ ختم ہو گیا، پورے ملک کی لائبریریوں کو چھان ڈالا، ابن تیمیہ کی اتنی سی بات، ایک حرف کے خلاف بھی کوئی بات نہیں لا سکی، کیونکہ ابن تیمیہ نے حوالہ کیا دیا تھا؟ خیر القرون سے کوئی بات، ایک حرف میری بات کے مخالف لے کر کے آؤ، میں رجوع کر لوں گا۔ یہاں صاف کہہ دیا کہ کسی بھی شخص نے یہ جرات نہیں کی اور یہ ہمت نہیں کر سکا، چیلنج قبول نہیں کر سکا۔ تو یہ اصل میں بتانا یہ ہے کہ یہ ہمارے اسلاف کی سیرت ہے، ہمارے اسلاف کا یہ نمونہ ہے ہماری آنکھوں کے سامنے کہ کس طرح سے وہ چیلنج کیا کرتے تھے، بنیاد جو بناتے تھے، جو ان کی اساس ہوا کرتی تھی کسی مسئلے میں، وہ کیا ہوا کرتی تھی؟ خیر القرون، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا راستہ، ان کی فہم، ان کی سمجھ، اس کے خلاف کوئی لا کر کے دکھا دے۔ اچھا، اپنی عقل سے پیش کرنے والے بہت سارے آ جاتے، اپنی منطق پیش کرنے والے بہت سارے آ جاتے، اپنے فرقوں کے حوالے دینے والے، اپنے بڑوں کے پیشواؤں کے حوالے دینے والے بہت سارے آ جاتے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب غیر معتبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ اللہ کا کلام ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے دین کے سب سے بڑے مرجع قرآن و سنت کے سمجھنے والے حضرات صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین ہیں۔ اسی لیے انہی کو ہم مرجع بنائیں گے، انہی کی طرف ہم رجوع کریں گے، اور سارے مسائل میں عقیدے کے، سنت کے، ایسے ہی زندگی کے تمام تر مسائل میں اپنا آئیڈیل ہم انہی کو سمجھیں گے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ دنیا کے سامنے حقیقت کھول کر کے رکھ دی کہ منہج سلف کی سچائی اور منہج سلف کی حقانیت بالکل واضح ہے۔ اگر یہ راستہ سلف کا حق نہ ہوتا تو آپ بتائیے کہ کبھی تو کوئی شخص اس چیلنج کا جواب دے لیتا، لیکن کبھی کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ اس لیے منہج سلف کی صداقت اور حقانیت کی واضح دلیل ہے۔ راہ سلف کے پیروکاروں کا ہمیشہ یہی شیوا رہا ہے کہ وہ اسی راستے پر ڈٹے رہتے ہیں، پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ منہج سلف کے مخالفین کے باطل شبہات میرے بھائیوں کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہت اچھی طرح سے لوگوں کے سامنے ننگا کر دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کھول کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور جب یہ راستہ سلف صالحین کا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا پیش کر دیا جاتا ہے، ان کی سمجھ کو پیش کر دیا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں میرے بھائیوں باطل ٹک نہیں پاتا، حق کا دفاع کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس منہج پر جب تک ہم قائم رہیں گے تب تک سمندر کی موجوں جیسے بھی اگر میرے بھائیوں باطل کے حملے ہوں گے تب بھی وہ اس راستے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہم اس راستے کے ذریعے سے کسی بھی طرح سے باطل کا مقابلہ آسانی سے کر سکیں گے۔ ہمارے اس راستے پر چلنا، ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی قوت ہے اس دنیا کے اندر بھی، اور نجات کے اعتبار سے ہمارا سب سے بڑا میرے بھائیوں روشن راستہ بھی ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی، جو بھی سلف صالحین کا مذہب یعنی سلف صالحین کا مسلک ظاہر کرے، اس کی طرف نسبت کرے، اس کا حوالہ دے، اس سے اپنے آپ کو جوڑے، اس پر کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ سلف صالحین کا راستہ، سلف صالحین کا منہج قبول کرنا ضروری ہے۔ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، پوری امت کا اتفاق ہے کہ سلف صالحین کا راستہ حق ہی ہوتا ہے، سلف صالحین کا راستہ حق ہی ہوتا ہے۔ کہتے فَإِنَّ مذہب السلف لا يكون الا حقا، کیونکہ سلف صالحین کا مسلک، ان کا راستہ حق ہی ہوتا ہے، کبھی غلط ہونے کا امکان نہیں پایا جاتا اس کے اندر۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ چند باتیں آپ کے سامنے مقدمے کی رکھی گئی ہیں، اور اس کے بعد کتاب کا حوالہ ہے، کتاب کے حوالے سے چند باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی وہ ساری باتیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو اگلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کے جو مؤلف ہیں، کتاب کے لکھنے والے، ابھی تک جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، پچھلے والے یعنی پہلے درس میں اور آج کے اس درس میں اب تک جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں،
وہ اس کتاب کے نشر کرنے والے کا مقدمہ، ایسے ہی اس کے تقریض لکھنے والے کا مقدمہ، اور ایسے ہی اس کے مترجم کا مقدمہ، اس کے چند اہم مباحث آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب آگے جو بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ مؤلف کا مقدمہ ہے۔ مؤلف کون ہے اس کے؟ شیخ جمال بن فریحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یہ شیخ جمال ہیں جو شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ کے بہت ہی خاص شاگرد ہیں، اور ان سے بہت قریب سے برسوں تک رہ کر کے استفادہ کیا ہے اور ان کے علم کو اچھی طرح سے حاصل کر لیا ہے۔ تو شیخ جمال بن فریحان کا ہمارے سامنے مقدمہ ہے۔ اس مقدمے کے اندر جو بات انہوں نے لکھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، اور یہ کتاب چونکہ کئی بار چھپ چکی ہے، کئی بار شائع ہو چکی ہے، اس کے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً پانچ یا 10 ایڈیشن اس سے پہلے شائع ہو چکے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی ہزار کی تعداد میں لوگوں کے سامنے آ چکی ہے، تقسیم ہو چکی ہے۔ بہرحال تو ایک مقدمہ تو ان کا تھا پہلے ایڈیشن کا مقدمہ، اور ایک دوسرے ایڈیشن کا مقدمہ ہے۔ دوسرے ایڈیشن میں جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا خلاصہ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے مرحلے میں ہم داخل ہوں گے۔ اور ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس کتاب کے اوپر ایک مقدمہ شیخ صالح کا بھی ہے۔ شیخ کس کا ہے؟ شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ، جو سعودی عرب کی اسلامی منسٹری کے وزیر رہ چکے ہیں، سعودی عرب کی اسلامی منسٹری کے منسٹر رہ چکے ہیں شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ، ان کا بھی مقدمہ ہے۔ اور مقدمہ کیا ہے؟ انہوں نے خود سلف صالحین کے چند اہم اقوال، صحابہ تابعین تبع تابعین کے، اس کے اندر بیان فرمائے ہیں، اور لکھا ہے کہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ان اقوال کے بیان کرنے والوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ بہرحال تو وہ باتیں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس مقدمے میں جو شیخ جمال کا مقدمہ ہے، اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ جمال کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں میں بہت سارے فرقے بن چکے ہیں، مسلمانوں میں بہت سارے فرقے بن چکے ہیں، بہت ساری ٹولیاں بن چکی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اتنے فرقے، اتنی ٹولیاں مسلمانوں کے اندر بن چکی ہیں، اسلام کے نام لیواؤں میں بن چکی ہیں ٹولیاں، جتنی اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دن بدن فرقوں میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اور دھیرے دھیرے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے ان قریب بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے۔ کتنا؟ بہت زیادہ، کوئی تعداد نہیں بتائی، اللہ کے نبی نے فرمایا بہت زیادہ اختلاف ہوگا۔ اب اگر آپ 10 فرقے ہوں تب بھی بہت زیادہ اختلاف میں، 100 ہو جائیں، 1000 ہو جائیں، اس سے زیادہ ہو جائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس جملے میں شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ اچھا، تو آج کہتے ہیں کہ اتنے فرقے بن چکے ہیں کہ اس سے پہلے اتنے فرقے کبھی دیکھنے میں نہیں آئے۔ ہر فرقہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ اس کا جو عقیدہ ہے اور جس راستے پر وہ چلتا ہے بالکل وہی راستہ ہے جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ حیرانی کی بات ہے کہ نہیں؟ جتنے فرقے ہیں سب کا کیا دعویٰ ہے؟ سب کا دعویٰ ہے کہ میرا عقیدہ وہی عقیدہ ہے، میرا راستہ وہی راستہ ہے، بالکل وہی راستہ جس راستے پر، جس عقیدے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے۔ لیکن دعوے بغیر دلیل کے معتبر نہیں ہوتے۔ دعوے سارے لوگ کرتے ہیں، سب دعوے دار ہیں، لیکن دعوے ضروری ہے کہ دلائل سے مبرہن ہو، تب جا کر کے ان کا اعتبار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بالکل وہی ہے، وہی راستہ ہے، وہی عقیدہ ہمارا، وہی راستہ ہمارا ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، کیونکہ سب اسلامی شریعت کے دعوے دار اور بظاہر اس کے شاعر کے پابند ہیں۔ کہتے ہیں ظاہر میں سب کے سب اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، سب کے سب اسلام کے نام لینے والے ہیں، سب کے سب اسلام کے شاعر، یعنی اسلام کی موٹی موٹی چیزیں، اسلام کی بڑی بڑی چیزیں سب کے سب فالو کر رہے ہیں۔ اس لیے سب کے سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل بالکل وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ یہ سب کے سب دعویٰ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسی صورت میں میرے بھائیوں،
اس فرقے واریت کے ماحول میں مسلمان کو حد درجہ ضرورت ہے کہ مسلمان سچا دین کیا ہے، دین حق کیا ہے اس کو جانے، صراط مستقیم کیا ہے اسے جانے، صحیح راستے کی پہچان کرے، اس کی حد سے زیادہ ضرورت ہے۔ فرقے جب اسلام سے باہر رہتے ہیں نا تو بڑا آسان رہتا ہے، کیونکہ آج یہودیت، عیسائیت، بدھزم، جینزم، ہندوازم جتنے بھی، ہمیں کوئی پیچیدگی نہیں ہے نا، آسان ہے، بہت آسان ہے کہ اسلام کے باہر والے فرقے ہیں، یعنی باہر کے ٹکڑے ہیں، لیکن جب اسلام کے اندر فرقے بن جائیں تو مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں زیادہ، کیونکہ اب اسلام کے نام لیوا سب ہے، سب حق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اب کام کیا ہوتا ہے، بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم پہچان کیسے کریں کہ ان سارے دعویٰ کرنے والوں میں حقیقت میں اللہ کے نبی کی راہ پر چلنے والا فرقہ کون سا ہے، اللہ کے نبی کی سنت پر چلنے والا، اللہ کے نبی کا عقیدہ رکھنے والا، اللہ کے نبی کے عمل کا عمل کرنے والا کون ہے۔ کہتے ہیں اس لیے بہت ضرورت سخت ہو چکی ہے، شدید تر ہو چکی ہے کہ ہم جانیں پہچانیں کہ صحیح راستہ کون سا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے۔ اب یہاں پر شیخ نے ایک بہت اہم بات سمجھائی ہے، اسی بات کو ہم سمجھ لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی تو آج کا یہ درس مکمل ہو جائے گا۔ کیا ہے وہ؟ کہتے ہیں کہ جب ایک مسلمان حق تلاش کرنے کے لیے، راہ حق تلاش کرنے کے لیے ایک مسلمان نکلتا ہے، ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں، اس مسلمان کو معلوم ہوتا ہے کہ آج بہت سارے مسلمان مختلف فرقوں ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے دین میں ایسی نئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جن کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی ہے، اللہ نے اس کے رسول نے اجازت نہیں دی ہے۔ اور ہر فرقے کا خیال یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کا سچا پیروکار اور اس پر مضبوطی سے چلنے والا وہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس حق پر قائم تھے اور وہ وہی عقیدہ اور منہج ہے جس پر وہ کاربند ہے، اس پر وہ چل رہا ہے۔ کہتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ، یہ بات ہو گئی کہ سارے فرقے دعویٰ کرتے ہیں، ایک آدمی حق تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے تو سب دعویٰ کرنے والے ملتے ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم نبی کے راستے پر، ہم نبی کے عقیدے پر، ہم نبی کے عمل پر، ہم نبی کے فرائض پر، ایسے سب کے سب دعویٰ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بات سے انکاری ہے۔ بات سمجھیں غور سے، کتنی عظیم بات شیخ سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی شیخ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا انکاری ہے کہ حق اور صحیح عقیدہ اہل حدیث و آثار کے علاوہ دنیا کے کسی اور فرقے کے پاس، یعنی دنیا میں کوئی انکار کرے نہ کرے، مانے نہ مانے، اس کا حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ خود اس بات کا انکار کرتا ہے، اس بات کا انکار کرتا ہے کہ حق اہل الحدیث کے علاوہ، اہل آثار کے علاوہ، اہل السنت کے علاوہ دنیا کے کسی اور فرقے کے پاس ہو سکتا ہے۔ اللہ اس سے انکار کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے اتنے سارے فرقے دعویٰ کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ حق وہی ہے جو میں نے اپنے نبی پر اتار دیا ہے۔ جو سنت پر چلنے والے، حدیثوں پر چلنے والے اہل الحدیث ہیں، اہل السنت ہیں، انہی کے پاس حق ہے، ان کے علاوہ کسی فرقے کے پاس حق موجود ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا انکار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں ایسا؟ کوئی دعویٰ ہی ہے، یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی تو دعویٰ ہی ہے، یہ بھی دعویٰ ہے، آخر آپ بھی تو دعویٰ ہی کر رہے ہیں کہ حق کسی فرقے کے پاس نہیں ہے، صرف کس کے پاس ہے؟ اہل الحدیث کے پاس ہے، اہل آثار کے پاس ہے، اہل سنت کے پاس ہے۔ کیا حقیقت ہے اس دعوے کی؟ کہتے ہیں اس لیے حق ان کے پاس ہے، صحیح عقیدہ ان کے پاس ہے، صحیح راستہ ان کے پاس ہے، اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنا دین اور عقیدہ نسل در نسل بعد والوں نے اپنے اسلاف سے، یعنی پہلے والوں سے، کیونکہ ان لوگوں نے، اہل الحدیث نے، اہل السنت نے، اہل الآثار نے، ان لوگوں نے یہ کیوں حق پر ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے ان لوگوں نے اپنا دین، اپنا عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ کہتے ہیں ہر بعد والے نے اپنے پہلے والے سے لیا ہے۔
بعد والے نے نسل در نسل یعنی ہر زمانے میں ہر نسل میں کیا ہوا ہے، ان کے علم حاصل کرنے کا، عقیدے کا علم، شریعت کا علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا رہا ہے، ہر بعد والا اپنے سے پہلے والے سے علم حاصل کر رہا ہے۔ ہم اس دور میں ہیں، ہم نے اپنے پہلے والوں کو دیکھا ان کے پاس کیا علم ہے، اور انہوں نے اپنے سے پہلے والوں کو دیکھا کہ ان کے پاس کیا علم ہے، یہی سلسلہ چلتا رہا، اور اسی لیے تابعین، تبع تابعین، پھر تابعین، پھر صحابہ، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اسی چین سے ان لوگوں نے علم حاصل کیا ہے، اسی لیے حق اور صحیح عقیدہ ان کے پاس ہے۔ کہتے ہیں کہ عقیدہ، اپنا دین اور عقیدہ نسل در نسل بعد والوں نے اپنے اسلاف سے لیا، یعنی پہلے والوں سے لیا ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ تابعین تک پہنچا۔ یہ سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ تابعین تک پہنچا، اور تابعین نے یہ دین اور عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے لیا۔ تو پورا شجرہ محفوظ ہے کہ نہیں محفوظ ہے؟ پورا شجرہ، پورا چین جو ہے نا، یہ سیف ہے کہ نہیں سیف ہے؟ پورے طور پر سیف ہے۔ اہل الحدیث یعنی محدثین کرام، اور یہاں یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح ہو جانی چاہیے، گرچہ کہ آگے بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ ہی رہی ہیں، یہ تو سمندر ہے جس میں ہم نے میرے بھائیوں غوطہ خوری کے لیے راستہ چن لیا ہے، بہت لمبا سلسلہ ہے، اور سارے خزانے آپ کے سامنے علم کے کھل کر کے آئیں گے۔ جب اہل الحدیث کہا جائے، محدثین کہا جائے، تو اس کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس سے مراد امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، بیہقی، یہ سب صرف اور صرف یہی مراد نہیں ہوتے، یہ تو ہیں ہی، یہ تو ہیں ہی جو دوڑ دوڑ کر کے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک راویوں کے پاس پہنچ کر کے اللہ کے نبی کی حدیثیں تلاش کر کے لکھا، اس کی راویوں کو دیکھا، اس کی سندوں کو دیکھا، ان کی زندگی کو دیکھا، ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد اپنی کتابوں میں نوٹ کیا، یہ تو ہیں اس کے اندر۔ لیکن جب بھی اہل الحدیث کہا جائے، جب بھی محدثین کہا جائے، تو اس کے اندر ان جمع کر کے لکھنے والے محدثین کے علاوہ قیامت تک آنے والے وہ سارے لوگ شامل ہیں جو اپنا عقیدہ، اپنی شریعت، اپنے حلال اور حرام کو اللہ کے نبی کی سنت میں تلاش کرنے والے ہوں، اس پر عمل کرنے والے ہوں، اس کی جستجو کرنے والے ہوں، اس کو پڑھنے والے ہوں، اس کو سیکھنے والے ہوں، اس کو یاد کرنے والے ہوں، اسے یاد کر کے اپنے بھائیوں تک، بعد والوں تک سنانے اور پہنچانے والے ہوں۔ یہ سب کے سب اہل الحدیث اور محدثین کی فہرست میں شامل ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے سمجھایا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب ہم محدثین کا نام لیتے ہیں تو اس کے اندر صرف اور صرف وہ مراد ہوتے ہیں جو اس کو سننے والے ہیں، راویوں سے سن کر کے لکھنے والے ہیں، اپنی کتابوں میں نوٹ کرنے والے ہیں، بلکہ اس سے مراد سنت سے، حدیثوں سے محبت کرنے والے، اس کو تلاش کرنے والے، اس کو ڈھونڈنے والے، اس کو یاد کرنے والے، عمل کرنے والے، دعوت دینے والے، اسی کو اوڑھنا بچھونا بنانے والے، اسی کو اپنا سورس سمجھنے والے، سب کے سب اسی محدثین کی فہرست میں آتے ہیں۔ یہ بات اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ آج ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں نے نام رکھ لیا ہے محدثین کے نام پر۔ کہاں محدثین اور کہاں یہ لوگ، ان کو کیا نسبت ہے ان سے؟ محدثین یا اہل الحدیث ان لوگوں کو کہتے ہیں ان کے مطابق جو حدیثوں کو نوٹ کر کے، جو حدیثوں کو راویوں سے لے کر کے، سن کر کے اپنی کتابوں میں نوٹ کرنے والے، اس کی روایت کرنے والے، اس کو سنانے والے، سننے والے، صرف اور صرف یہ لوگ محدثین کہلاتے ہیں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہم یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے، غلط فہمی نہ رہے۔ محدثین سے مراد، اہل الحدیث سے مراد صرف اور صرف حدیثوں کو لکھنے والے، روایت کرنے والے، نوٹ کرنے والے، سننے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ہیں ہی اس کو ہمیشہ تلاش کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والے، مذاکرہ کرنے والے، اس کے معانی کو سمجھنے والے، اس کی سند کو، اس کے متن کو، اس کی فقہ کو سمجھنے والے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے، دعوت دینے والے، یہ سب کے سب اہل الحدیث کے اندر شامل ہیں۔
اس لیے ہم اہل الحدیث اس لیے نہیں ہیں کہ ہم نے نام رکھ لیا ہے، اس لیے اہل الحدیث ہیں کہ ہم بجا طور پر اہل الحدیث کہلانے کے مستحق۔ ہم حدیث کے سامنے دنیا کے کسی امتی کا، دنیا کے کسی فرد کا، کسی امتی کا نام لینا گوارا نہیں کرتے، ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم حدیث رسول کے سامنے ابو بکر صدیق کا نام لینا بھی گوارا نہیں سمجھتے، ہم حدیث رسول کے مقابل عمر بن خطاب کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہم صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، امت کے بعد کسی کو بھی ہم یہ حقدار نہیں سمجھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح قول و فعل کے سامنے کسی کا قول پیش کیا جائے، کسی کی اپنی بات پیش کی جائے، کسی کا اپنا اثر پیش کیا جائے، نہیں، ہم اس بات کو روا نہیں سمجھتے۔ اس لیے جو موقف محدثین کا تھا وہی محدثین کا موقف ہی ہمارا بھی موقف ہے۔ اس لیے اہل الحدیث میں جہاں وہ شامل ہیں وہاں ہم بھی شامل ہیں، اور آپ بھی اسی راستے پر چلنے لگیں تو آپ بھی اسی میں شامل ہو جائیں۔ کوئی مونوپولی نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ راستہ اصل میں ہے، اس راستے پر چلنے والے اصل میں اس بات کے حقدار ہیں، اس لیے کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے، یعنی اہل الحدیث نے، محدثین نے اپنا عقیدہ کہاں سے لیا، اپنے دین کو کہاں سے لیا؟ نسل در نسل، ہر بعد والے نے اپنے اوپر والے سے، اس نے اپنے اوپر والے سے، اپنے اوپر والے سے، اور اس کے بعد چلتے چلتے سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ تابعین تک جب پہنچ گیا تو تابعین نے صحابہ سے لیا اور صحابہ نے اللہ کے نبی سے لیا۔ اس لیے پورا جو سلسلہ ہے وہ ایک دم سیف سلسلہ ہے، ایک دم محفوظ سلسلہ ہے، ایک دم پورے طور پر مستحکم اور ٹھوس سلسلہ ہے۔ اس میں کہیں بھی انحراف کا دخل نہیں، ضلالت کا دخل نہیں، کہیں ہلاکت کا دخل نہیں، کہیں بھی انسان کے بھٹکنے بہکنے کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے۔ اس لیے سارے فرقوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ حق کسی اور کے پاس ہو، صرف اور صرف حق کس کے پاس ہوگا؟ اہل الحدیث کے پاس ہوگا۔ یہی راستہ، یہی راز ہے اس کا، کیونکہ انہوں نے کبھی اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا، کبھی انہوں نے اپنی شخصیتوں کا نام نہیں لیا، کبھی انہوں نے اپنے پیشواؤں کا نام نہیں لیا، کبھی انہوں نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا، کبھی انہوں نے کسی اونچے چھوٹے بڑے کا نام نہیں لیا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ اپنا مطمح نظر حدیث رسول کو، سنت رسول کو بنائے رکھا۔ اس لیے دعویٰ بھی ہے اور یہ اس کی سب سے مستحکم دلیل بھی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جس سیدھے دین اور صراط مستقیم کی دعوت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جس سیدھے دین اور صراط مستقیم کی دعوت دی ہے، اس کی معرفت کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس راستے کے جس پر محدثین کرام رحمت اللہ علیہم گامزن رہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اتنی بڑی سچائی ہے جس کو کھول کر کے بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں حقیقت کیا ہے؟ اس کو پڑھتے چلے جائیں۔ کہتے ہیں رہا معاملہ دیگر فرقوں کا، ٹولیوں کا، تو انہوں نے دین کو اس راستے سے حاصل نہیں کیا۔ کس راستے سے؟ جس راستے سے محدثین نے حاصل کیا، اس راستے سے اپنے دین کو حاصل نہیں کیا، بلکہ اپنی عقلوں کو، اپنی رائوں کو اور اپنے افکار و خیالات کی طرف رجوع کیا۔ اپنی عقل، اپنی رائے، اپنا قیاس، اپنی لاجک، اپنی دانشوری، اور معاف کرنا آج بھی جتنے انحراف، آج کل کے میدان کے لوگوں کی زبان سے، قلم سے جتنے انحرافات آپ سنتے ہیں، سب کے پیچھے آج بھی یہی راز ہے۔ یہی راز ہے کہ لوگوں نے اپنی عقل کو بنیاد بنا رکھا ہے، اپنی قیاس کو، اپنی فکر کو، اپنے نظریے کو بنیاد بنا رکھا ہے، اپنے خیالات کی طرف رجوع کیا اور دین کو اس راستے سے حاصل کیا۔ چنانچہ انہوں نے جب بھی کتاب و سنت کی کوئی بات سنی، اسے اپنی عقلوں کی کسوٹی پر پیش کیا، اگر وہ بات اس پر کھری اتری تو قبول کر لیا، اور اگر ان کی عقلوں کے پیمانے پر کھری نہ اتری تو اسے ٹھکرا دیا۔ یہ سارے فرقے جو گمراہ ہوئے ہیں نا، سارے فرقوں کا یہی معاملہ ہے۔ اگر اسے آگے کہتے ہیں مزید، اور اگر اسے مجبوراً قبول کرنے کی نوبت آ گئی، یعنی مجبوراً قبول کرنے کی نوبت آ گئی تو کیا کیا؟ تو بہت دور دراز سے تعویل کرنا شروع کر دیا اور گھناؤنے معنی کے ذریعے سے اس میں تحریف کرنا شروع کر دیا، یعنی اس کو کھینچ تان کر کے اس کے معنی کو بدلا، اس کے مقصود کو بدلا اور اس کے اندر ہیرا پھیری کرنے کا راستہ اختیار کر لیا تاکہ اس کا اصل معنی باقی نہ رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حق سے انحراف اور کجروی کا شکار ہو گئے، دین کو اپنے پسے پشت ڈال دیا اور سنت کو اپنے پیروں تلے روند ڈالا۔
یہ سارے فرقوں کا المیہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ کیوں سلف صالحین کے اقوال عقیدے اور منہج کے حوالے سے، عقیدے اور سنت کے حوالے سے کیوں پڑھنا چاہیے؟ اسی لیے پڑھنا چاہیے، اسی لیے میرے بھائیوں اس درس کا اور درس کے سلسلے کا اسی لیے میرے بھائیوں آغاز کیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اور بہت ساری باتیں تفصیلی کرنے کے بجائے میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو میں اختتام تک پہنچاؤں۔ میں آپ کے سامنے ذکر کروں، ایک امام ہیں 215 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، 215 ہجری میں ابو سلیمان عبد الرحمن بن احمد دارانی رحمۃ اللہ علیہ، 215 ہجری میں بھائی وفات ہو گئی ہے کہ نہیں؟ اگر 70 75 سال 80 سال کی عمر بھی اگر پائے ہوں تو آپ بتائیے کہ کب پیدائش ہوئی ہوگی؟ دوسری صدی کی شروعات ہی کے ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں ما حدثتنی نفسی بشیء، ما حدثتنی نفسی بشیء الا طلبت منہا شاہدین من الکتاب والسنہ۔ یہ ہے سلف کا راستہ۔ 215 میں وفات پانے والے کیا کہتے ہیں؟ وہ دیکھیے، کہتے ہیں جب بھی میرے جی میں کوئی بات پیدا ہوئی، میرے من میں، میرے دل میں، ہے نا، جب بھی کوئی بات پیدا ہوئی میں نے اس سے کتاب و سنت کے 2 گواہ طلب کیا، خود سے مانگا۔ دل میں اگر یہ بات آئی کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے، اس کو ایسا ہونا چاہیے، یہ ایسا کیوں ہے، یہ فلاں مسئلہ ایسا کیوں نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی مسئلے میں، کہتے ہیں ما حدثتنی نفسی بشیء، میرے دل میں جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوا، کوئی بات آئی، دل کے اندر آئی، کھٹکی، دل میں کوئی بات کھٹکی، کیونکہ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جب بھی میرے جی نے مجھ سے کوئی بات کی، یعنی میرے دل کے اندر کوئی بات پیدا ہوئی، آنے لگی، تو کیا ہوا؟ کیا کہا؟ کہتے ہیں میں نے اپنے جی سے کہا قرآن و سنت کی دلیل پیش کرو۔ یہ سلف کا طریقہ تھا۔ اب بعد والے اسی راستے پر چلیں تو کتنا مسئلہ آسان ہو جائے گا، ان کے بعد والے اسی راستے پر چلیں، ان کے بعد والے اسی راستے پر چلیں۔ اگر یہی راستہ سب اختیار کر لیں تو اختلافات اور فرقہ واریت ختم ہو جائے گی کہ نہیں ختم ہو جائے؟ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند باتیں تھیں اس درس کے اندر، اور بہرحال اب جب بھی اگلا درس ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید جو باتیں باقی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اور یاد رکھیں کہ ابھی کتاب کے براہ راست شروع ہونے میں، یعنی پہلی فصل کا آغاز کرنے میں دیر ہے، لیکن جو باتیں آ رہی ہیں یہ سب کے سب، یہ ساری کی ساری باتیں سلف صالحین کے اقوال کے حوالے سے ہی آ رہی ہیں۔ ابھی جو آپ نے قول پڑھا وہ سلف صالحین کے اقوال میں سے ایک قول ہے، ایسے بہت سارے اقوال شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ کے اقوال کی ضمن میں بھی آ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ باتیں بھی پڑھی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر براہ راست کتاب میں داخل ہوں گے اور تفصیل سے فصل وائز انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سلف صالحین کے اقوال، ان کے فرمودات، ان کے آثار کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے عقیدے اور منہج میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی عقل پرستی سے، عقلانیت سے، خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنے سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔